بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دی، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد المناف کے خاندان کے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزوم الخی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کے سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ ابو علیہ لہب کا وآلہ اصل نام وسلم کا عبد سب سے العزیٰ بڑا بن دشمن عبد تھا۔ المطلب تھا، ابو جس لہب کا کی اصل اصل نام عبد کنیت ابو عتبہ تھی، العزیٰ عبد لیکن اس کے المطلب والد تھا۔ حضرت عبد اس کی المطلب اصل اس کے کنیت چہرے کی ابو سرخی کی عتبہ وجہ تھی، سے لیکن اس کے والد اسے حضرت ابو عبد لہب المطلب کہتے اس کے تھے۔ چہرے کی ابو سرخی کی لہب وجہ حضور سے اکرم اسے صلی ابو اللہ لہب علیہ پکارتے وآلہ تھے۔ وسلم کا حقیقی ابو چچا لہب تھا۔ حضور صلی اللہ جب علیہ ابو وآلہ لہب کو وسلم کسی کا نے بتایا کہ حقیقی آپ کے چچا تھا۔ چھوٹے بھائی جب عبداللہ ابو کے گھر لہب کو بیٹا کسی نے پیدا ہوا بتایا کہ ہے، آپ کے چھوٹے تو بھائی ابو عبداللہ لہب کے نے گھر بہت بیٹا خوش پیدا ہو ہوا کر ہے، اس نے تو ابو ایک لہب لونڈی بہت کو خوش اپنے ہوئے ہاتھ اور اس نے آزاد کر ایک دیا۔ لونڈی ابو صوبیہ لہب کو اسلام آزاد کے کر دیا۔ ابو بڑے لہب دشمنوں اسلام میں کے سے بڑے ایک تھا، دشمن میں سے جب حضور ایک اکرم صلی تھا۔ اللہ علیہ جب وآلہ حضور وسلم اکرم نے صلی اعلان اللہ نبوت علیہ کیا، وآلہ وسلم نے ابو اعلان لہب نبوت نے کیا تو ابو بہت لہب نے سخت مخالفت کی۔ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارات ہو تم پر، نعوذ باللہ، تم نے ہم کو اس لیے بلایا؟ سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے: یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے محارب تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ہر بہر پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، جبکہ اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا۔
تو کہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخر کے دن مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مذمت و رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں تو میں خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور سب بڑا جرم یہ کیا کہ کچرا نوار کی طرح تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک بجائے اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا کر گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے ایسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجاگر میں انہیں پڑا اور ڈگر نہ پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں میں میرے بہت احسانات ہیں، تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجاگر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اس بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا، گل سکڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکل آیا جو پٹا تو پھر اس میں مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کے جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت کے 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کی
قریب نہ پٹکاتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جب قریب جائے گا تو اسے چوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل عیال کو غار دلائی۔ اس پر انہوں نے ان کی تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اس کی لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کہا جا رہا ہو۔ اس نے بی بی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈنگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں وہ تُوک ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔